لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی تو تعلق ختم کر دیں؟ بھائی یہ کیا ہو گیا، آج لڑکیوں کو کیوں بھگایا جا رہا ہے اتنا زیادہ؟ تیسرا سوال بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے اور شادی کر لے، اس کے بعد اس کے ساتھ قطع تعلق کر دینا چاہیے یا تعلق رکھنا چاہیے؟ سفیر احمد، سعودی عرب سے۔ دیکھیے، لڑکی نے گھر سے بھاگ کر اگر شادی کی ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا اس نے۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، لڑکی کے بالغ ہوتے ہی انہوں نے بچی کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے، اچھے اچھے رشتے کا انتخاب کرنا شروع کر دیا تھا، تو بچی کو بالکل گھر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا بھاگنا بالکل غلط ہے، اور بھاگ کر شادی کرنا 100% حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بیس پر اس سے کوئی تعلق ختم کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بچی کے بالغ ہونے کے بعد والدین نے اس کی شادی کی پرواہ نہیں کی، یا شادی کی پرواہ تو کی لیکن بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا، یا بچی نے بتایا کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، والدین نے اس میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں لی اور اس کی خواہشات کو اگنور کرتے رہے، اور جبکہ اس لڑکے میں کوئی بڑی خواہش بھی نہیں تھی۔ یا تو ایسا ہوتا نا، لڑکی نے کوئی لڑکا پسند کیا اور وہ لڑکا چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ نارمل لڑکا تھا، بلا وجہ والدین جو ہے نا وہ اس کے جذبات کو جو ہے وہ کچلتے رہے۔ ایسے موقع پہ لڑکی اگر گھر سے بھاگتی ہے، میں پھر بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ نہیں بھاگنا چاہیے، والدین ہی کی بات پہ چلنا چاہیے، لیکن پھر یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس سے بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ اس جرم پر آپ نے اپنی بیٹی کو مجبور کیا ہے۔ تو پھر اگر اس نے شادی کی ہے تو شکر ادا کریں کہ شادی کی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ایسے موقع پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بنتا نہیں ہے۔ ماسک پہن کر سجدہ کیسے درست ہوتا ہے؟ جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سجدے میں جب تک ناک زمین پر نہ لگے تو نماز نہیں ہوتی۔ آج کل جو ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے، کیا وہ پہن کر نماز یا سجدہ ہو جاتا ہے؟ آصف صاحب پنجاب سے پوچھتے ہیں۔ جی ہو جاتا ہے، ناک زمین پہ لگنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ براہ راست ناک پر اگر کوئی چیز ہوگی وہ بھی زمین پہ لگ جائے گی تو بھی ٹھیک ہے۔ تالاب کی مچھلیوں کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ میں نے ایک تالاب کرائے پر لیا ہے، اس میں مچھلی ڈالی ہے جو تقریباً 7 سے 8 مہینے بڑی ہوگی، اس کے بعد اسے نکال کر بیچیں گے۔ جب نکالیں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ کتنی زندہ ہیں اور کتنی مر گئی ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کی گنتی کیسے کی جائے گی؟ محمد عاصم گجرات سے۔ بھائی زکوٰۃ والی جب تاریخ آئے گی نا آپ کے پاس، جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جیسے زیادہ تر لوگ فرسٹ رمضان کو نکالتے ہیں تو انہوں نے فکس کی ہوئی ہے، تو جب جو زکوٰۃ کی اوریجنل تاریخ آئے گی، اس تاریخ میں آپ نے تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر ایک اندازہ لگانے کہ کتنی مچھلیاں زندہ ہیں جن کو بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے۔ یہ ذہن میں رکھیں، مچھلیاں بیچنے کے لیے ڈالی تھیں، ان مچھلیوں نے جو انڈے بچے دیے ہیں ان بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے خریدے نہیں ہیں آپ نے، بلکہ وہ تو آپ ہی کے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان کے جو اماں ابا ہیں نا، جن کو باقاعدہ بیچنے کے لیے خریدا تھا، تو وہ ان کے اماں ابا پہ زکوٰۃ ہوگی، بچوں پہ نہیں زکوٰۃ ہوگی۔ تو وہ دیکھ لیں کہ کتنی مچھلیاں آپ نے خریدی تھیں اور ایک لم سم اندازہ لگائیں ان میں کتنی زندہ ہیں اور کتنی کا انا للہ ہو چکا ہے۔ تو جو مچھلیاں زندہ ہیں ایک لم سم اندازہ لگا کے کیلکولیشن کریں، اگر میں ابھی یہ ساری مچھلیاں بیچتا ہوں تو اتنے کی بکیں گی، تو جتنے کی بکیں گی وہ قیمت نوٹ کر کے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں، اور یہ اندازہ آپ ہی کو لگانا پڑے گا، اور اس میں 100% اگر کیلکولیشن ممکن نہ ہو تو غالب گمان پر عمل کریں، اور یہ ثواب سمجھ کے یہ کام کیا کریں۔ زکوٰۃ ہے بھائی۔ یہ آوارہ گائے کو گھر پر باندھ کر دودھ پینا۔ آج کل کچھ گائے چھوٹی ہوئی ہیں جو ٹہل رہی ہیں اور دودھ بھی دیتی ہیں، اگر کوئی اسے اپنے گھر پر باندھ کر اسے کھلائے پلائے اور اس کا دودھ پیے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ سلمان خان یوپی سے پوچھتے ہیں۔ آوارہ گائیں جو ہے نا اگر گھوم رہی ہیں اور ان کے مالک کا نہیں پتہ چل رہا تو وہ لقطہ کے حکم میں پہلے تو کوشش کریں، مالک کو تلاش کریں، نہیں مل رہا تو گھر پہ باندھ دیں اور اس کو چارہ کھلائیں، اور چارے کی قیمت نوٹ کر لیں کہ کتنا کھلا رہا ہوں میں، یعنی کتنا کھلا رہا ہوں، اور جتنا کھلا رہے ہیں دودھ کی ویلیو بھی مارکیٹ میں پتہ ہی ہوتی ہے، تو جو دودھ آپ پی رہے ہیں تو آپ یہ کہ جتنا میں اس پہ کھلانے کی قیمت کے بقدر دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ ایسا دودھ ہے گویا آپ اس کا ضمان ادا کر رہے ہیں، تو جو اضافی دودھ ہے وہ اگر آپ پئیں گے تو اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت غریب کو دے دیں، صدقہ کر دیں مالک کی طرف سے کہ بھئی اس کا دودھ میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کی قیمت کا چارہ بھی گائے کو نہیں کھلا رہا، تو جو اضافی ہے وہ میں مالک کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ کسی بھی مستحق کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، خود دودھ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے،
اور اگر دودھ پیتے ہیں تو اس کی قیمت، تو میں نے بتایا کہ وہ پلس مائنس کر دیں کتنے کا چارہ کھلا رہے ہیں اور کتنے کا دودھ پی رہے ہیں، جیسے ہی مالک نظر آئے تو اس کے حوالے کر دیں اس گائے کو۔ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، اس حدیث کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے مراد دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے؟ حذیفہ خان کشمیر سے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بالکل ہی موضوع حدیث ہے، لہذا اس کو بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ترغیب دی ہے، دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی، اور قرآن و سنت میں اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل بیانات میرے ہو چکے ہیں کہ دین کے علم کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے دنیاوی علم کی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب یہ کیونکہ مستقل پورا ایک ٹاپک ہے تو وہ پورا بیان اس پر ہو جائے گا، کون کون سی آیتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے علوم سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اس کی بھی حدیث میں مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے اہل فارس کی کہ وہ ایسا کرتے ہیں لہذا تم بھی ایسا کیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو اہل فارس جو بالکل آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے پاس جو علم تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال بھی کیا کہ دیکھو وہ ایسا کرتے ہیں تو تم بھی ایسا کیا کرو، کیونکہ یعنی اس کا یہ فائدہ ہے تو تمہیں بھی یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ تو تفصیلی بیان میرے یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ مسجد میں سوشل ڈسٹینس نہ ہو تو گھر پر نماز پڑھنا۔ مسجدیں کھل چکی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کیا جا رہا۔ اس صورتحال میں فرض نماز اور جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہوگا یا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اجاز صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر لوگ مسجد میں احتیاط نہیں کر رہے تو پھر آپ کے لیے ان حالات میں گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔